أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صلوات. سورہ بقر کی 177ویں آیت کے ذیل میں ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے اس کا عنوان ہے اساس آدمیت اور قرآن. وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور اب تک میں اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کے باوجود اپنے سننے والوں تک اس عنوان کا مرکزی خیال نہ پہنچا سکا. کل گفتگو اس مرحلے پر رکی تھی کہ انسان کو جتنی بھی نعمتیں فراہم ہوئی ہیں ان ساری نعمتوں کی انتہا جنت ہے، اور انسان پر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، ان ساری مصیبتوں اور ساری پریشانیوں کی انتہا جہنم ہے. اور یہ دونوں جنت ہو یا جہنم ان کا تعلق رضا الہی اور غضب الہی سے ہے. جس سے راضی ہو جائے اسے نعمتیں دے دے، جس سے ناراض ہو جائے اسے جہنم میں ڈال دے. تو بنیاد ہے، اساس آدمیت ہے اللہ کی رضا اور اللہ کا غضب. یہ جو تم سنتے ہو نا شریعت اسلام، بڑی فقہیں ہیں مسلمانوں میں اور بڑی اعلیٰ فقہیں ہیں مسلمانوں میں. فقہ حنفی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ زیدی ہے، فقہ ظاہری ہے اور فقہ جعفری ہے. ان ساری شریعتوں کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. یہ جو مسلمانوں میں فقہ پائی جاتی ہے نا ان کی بنیاد 5 چیزیں ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح.
ایسی کوئی شے نہیں ہے. یعنی دنیا میں تم جو بھی کام انجام دیتے ہو ان 5 چیزوں کے دائرے میں ہوتا ہے, اس سے باہر نہیں ہوتا. واجب کیا ہے؟ واجب کیا ہے؟ کرنا ضروری, چھوڑنا حرام, وہ واجب ہے. کرنا ضروری, چھوڑنا حرام, وہ واجب ہے. تو اب حرام کیا ہے؟ چھوڑنا ضروری, کرنا حرام. دیکھو کس طریقے سے فقہ اسلام کو مرتب کیا گیا ہے. واجب کرنا ضروری, چھوڑنا حرام. حرام چھوڑنا ضروری, کرنا حرام. مستحب کرو تو اچھا ہے, چھوڑ دو تو حرج نہیں ہے. مکروہ نہ کرو تو اچھا ہے, کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھ رہے ہو نا, مباح, واجب, حرام, مستحب, مکروہ. مباح چاہے کرو چاہے نہ کرو. تو یہ کس نے کہا چھوڑنا ضروری ہے؟ بھائی توجہ رہے, یہ کس نے کہا کہ چھوڑنا ضروری ہے؟ یہ کس نے کہا کہ کرنا ضروری ہے؟ یہ کس نے کہا کرو تو اچھا ہے, چھوڑ دو حرج نہیں ہے؟ کس نے کہا چھوڑو تو اچھا ہے, کرو تو حرج نہیں ہے؟ بھائی یہ ساری بنیادیں رضا الہی پر ہے. اگر وہ راضی ہے تو واجب ہے, اگر وہ ناراض تو حرام ہے. سمجھ رہے ہو نا بھائی؟ ہے تو یہی. اچھا تو اب سلسلہ فکر کو اسی مقام سے آگے لے چلیں, اس لیے کہ موضوع کے تقاضوں کو تو بہرحال پورا ہونا ہے. اسی لیے کل میں نے سورہ حجرات کی آیت اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ایک مرد اور ایک عورت سے سب پیدا ہوئے ہو, اور ہمارے نزدیک بڑائی کا معیار دولت نہیں ہے, بڑائی کا معیار اقتدار نہیں ہے, بڑائی کا معیار رنگ نہیں ہے, بڑائی کا معیار نسل نہیں ہے. ہماری نگاہ میں بڑائی کا معیار فقط تقویٰ ہے. بھائی رکے رہنا, ہماری نگاہ میں بڑائی کا معیار فقط تقویٰ ہے. وہ آیت جو میں روزانہ تلاوت کر رہا ہوں اس کا آغاز ہے نیکی سے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. آیت شروع ہوئی نیکی سے اور آیت ختم ہوئی اولئک هم المتقون, جو نیکی کرے وہ متقی ہے. پہنچ رہی ہے نا بات؟ جو نیکی کرے وہ متقی ہیں. تو بنیاد ہے, توجہ رہے, بنیاد ہے تقویٰ. اسی لیے حجۃ الوداع کے خطبے میں میرے نبی نے جو پوری انسانیت کو منشور دیا ہے, پوری نسل آدم کو جو منشور دیا ہے, وہ منشور یہ کہ لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی ولا فضل لأحمر علی الاسود الا بالتقوی. کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عرب کو کسی غیر عرب پر مگر تقوی سے. کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عرب کو غیر عرب پر مگر تقوی سے, اور کوئی فضیلت نہیں ہے کسی گورے کو کالے پر. اب تم نہ مانو دوسری بات ہے, کالوں پر گوروں کو ترجیح دو, یہ تمہارا مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یعنی اب تمہاری نگاہ میں گورے کی اہمیت بڑھ جائے وہ الگ مسئلہ ہے. میرے نبی نے کہا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی. اگر فضیلت ہے تو تقوی سے. کتنا بے لوث ہے میرا نبی اور کتنا بے غرض ہے میرا نبی. نبی غیر عرب نہیں تھا, عرب تھا, اور پھر آواز دے رہا ہے عرب کو کوئی فضیلت نہیں ہے. نبی کالا نہیں تھا, گورا تھا, اور پھر کہہ رہا ہے کہ گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ایسا ہو تو خاتم النبیین بن جائے. سمجھ رہے ہو؟ پہنچ رہی ہے بات؟ سنتے جاؤ آرام سے, اس لیے کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے. اچھا تو بنیاد ہے بڑائی کی تقویٰ,
تم نعرے لگا رہے ہو، تمہاری متمدن دنیا نعرے لگا رہی ہے کہ انسانوں میں مساوات ہونی ضروری ہے. یہ یورپ کا نعرہ ہے، مغرب کا نعرہ ہے کہ انسانوں میں برابری ہونی ضروری ہے. توجہ رہے، برابری ہونی ضروری ہے. لیکن یہ نعرہ غیر فطری ہے، فطرت کے خلاف ہے. غریب چاہے گا کہ میں امیر کے برابر ہو جاؤں، امیر نہیں چاہے گا کہ میں غریب کے برابر ہو جاؤں. غیر فطری باتوں پر آدمیت کی بنیادیں رکھ رہے ہو، غیر فطری باتوں پر انسانیت کی اساس قائم کر رہے ہو. تو غریب چاہے گا کہ میں امیر کے برابر ہو جاؤں، امیر نہیں چاہے گا کہ میں غریب کے برابر ہو جاؤں. جاہل چاہے گا کہ میں عالم کے برابر ہو جاؤں، عالم نہیں چاہے گا کہ میں جاہل کے برابر ہو جاؤں. یہ غیر فطری ہے. لیکن فطرت یہ ہے کہ ہر چاہے گا، ہر انسان چاہے گا کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں. اسی قرب کا نام تقویٰ ہے. بھائی سننا مسائل اگرچہ نامانوس ہیں، مسائل اگرچہ سطح عمومی سے بلند ہیں، ہر انسان کے سمجھنے کی بات نہیں ہے. لیکن میں تم سے نہ بیان کروں تو کس سے بیان کروں؟ اس لیے کہ یہ درس گاہ حسینی کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب تم سے اگر یہ مسائل بیان نہ کیے جائیں تو پھر کس سے بیان کیے جائیں؟ اچھا، تو پروردگار نے کیا بنیاد رکھی؟ اگر بڑھنا ہے، قریب ہونا ہے اللہ سے تو تقویٰ اختیار کرو، اور اگر قریب ہونا ہے اللہ سے تو ایمان پہ آ جاؤ. دو ہی تو بنیادیں ہیں نا. آیت نے اخیر میں کہا اولئک هم المتقون، تقوی والے وہی ہیں. اور شروع میں کیا کہا؟ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ایمان اور تقوی. بھائی دیکھو، رنگ پر فضیلت کی بنیاد رسول نے نہیں رکھی کہ گورا ہے کالا ہے، ٹھیک. نسل پر نہیں رکھی. رکے رہنا، اسے کہ تمہیں کوئی جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں. رنگ پر بنیاد نہیں ہے، نسل پہ بنیاد نہیں ہے، حسن و جمال پر بڑائی کی بنیاد اللہ نے اور رسول نے نہیں رکھی. قد و قامت پر بڑائی کی بنیاد نہ اللہ نے رکھی نہ رسول نے رکھی. اس لیے کہ رنگ اس کا دیا ہوا اکتسابی نہیں ہے. میں اپنی مرضی سے اپنے کو گورا نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی سے اپنے کو حسین نہیں کر سکتا. تم اپنی مرضی سے نہ اپنے قد کو بڑا کر سکتے ہو نہ چھوٹا کر سکتے ہو. تو وہ بات جو جبری ہو اس میں فضیلت نہیں ہوتی، جو کمائی جائے فضیلت اس میں ہے. سن رہے ہو نا بھائی؟ ہے تو یہ دیکھو موضوع کھل رہا ہے نا. آدمیت کے اساس تقوی پہ ہے، ایمان پہ. تقوی کا تعلق عمل سے ہے. اب جتنا عمل کرتے جاؤ گے تمہاری حرکت عمل تیز ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے نا. اور جتنا ایمان میں بڑھتے جاؤ گے تمہارے عقائد مستحکم ہوتے جائیں گے. تقوی کا تعلق ہے اعمال سے، ایمان کا تعلق ہے عقیدے سے. بھائی توجہ رہے، ایمان کے درجات لامحدود. میرا ایک ایمان ہے، ایک سطح ہے میرے ایمان کی، ایک لیول ہے، ٹھیک ہے نا. تمہارا ایمان اس سے بڑا ہے. اچھا، اس کا ایمان تم سے بڑا ہے، اور اس سے بڑا کوئی اور ایمان ہے. چلے جا رہے، لامحدود ہے ایمان کے درجے. ایمان کی سیڑھیاں لامحدود ہیں، آگے بڑھتے جاؤ. اسی طریقے سے تقوی کی سیڑھیاں لامحدود ہیں. میں چھوٹا متقی، تم مجھ سے بڑے متقی، وہ تم سے بڑا متقی، اس سے بڑا متقی کوئی اور اس سے بڑا متقی کوئی اور. تو ایمان میں سیڑھیاں لامحدود، تقوی میں سیڑھیاں لامحدود. لیکن ایک جملہ سننا، اور اب اس جملے کو قیامت تک کے لیے یاد رکھنا. بھائی میں نے یہی تو ثابت کیا نا کہ ایمان میں جو درجے ہیں وہ لامحدود ہیں، اور تقوی میں جو درجے ہیں وہ لامحدود ہیں. لیکن میری ایک بات کو یاد رکھنا کہ لامحدود دنیا میں کچھ نہیں ہے، لامحدود فقط اللہ ہے. تو ہماری نسبت سے ایمان لامحدود، تقوی لامحدود، اس کی نسبت سے
کہیں رکنا ہے، تقوی کو بھی کہیں رکنا ہے، تو مالک تقوی کہاں رکے گا؟ کہاں؟ وہاں رکے گا جہاں امام المتقین بن جائے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بھائی بہت میں نے تو تقوی بیان کیا، لیکن دو چیزیں ہیں بھائی، دو چیزیں ہیں۔ تقوی بھی میری نسبت سے لامحدود، ایمان بھی میری نسبت سے لامحدود، لیکن تقوی اس کی نسبت سے محدود، کہیں نہ کہیں تقوی کو رکنا ہے، اور ایمان کو بھی اس کی نسبت سے کہیں نہ کہیں رکنا ہے۔ تو مالک تقوی تو رک گیا امام المتقین بجا کر، اب ایمان کہاں رکے گا؟ کہا اسی دن کے لیے میرا نبی خندق میں کہہ گیا ہے برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ دیکھو بہت اگر ایمان پہ ثابت قدم رہے، اگر تقوی پر ثابت قدم رہے، تو صرف نیک مقصد کے لیے توجہ رہے، نیک ہی ذریعے تلاش ہوں گے، غلط ذریعے تلاش نہیں ہوں گے۔ پرسوں میں کہہ رہا تھا تم سے کہ اس دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر مقصد نیک ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے جائز ناجائز کوئی بھی ذریعہ استعمال کرو۔ اسلام نے آواز دی نہیں، اگر مقصد نیک ہے تو ذریعے کا نیک ہونا ضروری ہے۔ کیا عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ بھائی تمہارا محاورہ ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے نا محاورہ؟ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے، جسے ہم جائز قرار دیں وہ جائز ہے، جسے ہم حرام قرار دیں وہ حرام ہے۔ دنیا کا طریقہ ہے کہ اگر جنگ میں فریق مخالف پر غالب آنا ہے تو جو بھی ذریعہ استعمال کرو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا، اور اس مرحلہ فکر پر اب رک کے سنتے جانا بڑے آرام کے ساتھ۔ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ بھائی جنگ جیتنی ہے، دشمن کو ہرا دینا ہے، اب جو بھی طریقہ استعمال کرو۔ کہا نہیں، اسلام نے کہا نہیں، جنگ جیتنی ہے لیکن جنگ جیتنے کے لیے نیک ذریعہ ضروری ہے۔ بھائی ایک جنگ میں تلوار کھینچی ایک مجاہد کی، اور سامنے والے دشمن نے تلوار دیکھ کے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی ٹھیک ہے نا بھائی؟ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ بھائی یہ تو تاریخ کا مسئلہ ہے، تاریخ کا مسئلہ ہے۔ تلوار کھینچی ایک مجاہد کی، اور جو دشمن تھا کافر، اس نے چھوٹتے ہی دیکھا کہ تلوار میرے سر پہ آنے والی ہے، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے باوجود مجاہد نے گردن کاٹ دی۔ جب پیغمبر اکرم کو اطلاع ہوئی، کہا بلاؤ اس مجاہد کو۔ وہ مجاہد آیا، کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں جان رہا تھا کہ وہ کلمہ جھوٹا پڑھ رہا ہے۔ کہا بھائی جھوٹ کا اور سچ کا تعلق تو دل سے ہے، کیا دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ بھائی جھوٹا پڑھا کلمہ اس نے، دل سے نہیں پڑھا، یا زبان پر غلط الفاظ آ گئے، دل اس کے ساتھ تائید نہیں کر رہا تھا، کہ تو کیا تم نے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ چیر کے تو نہیں دیکھا تھا۔ جلال میں رحمت للعالمین علی سے مڑ کے کہا جتنے خونے ناحق ہو گئے ہیں ان سب کی دیت اسلام کی طرف سے ادا کرو۔ یعنی پیغمبر نے بتلا دیا کہ خون بہانا اسلام میں آخری حل ہے، پہلا حل نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہ اسلام خون بہانے کے لیے جنگ نہیں کرتا، اسلام خون بہانے کے لیے جنگ نہیں کرتا،
اسلام جنگ کرتا ہے ایمان کی استواری کے لیے، تقوی کی استواری کے لیے. اب بتلاؤں کہ اسلام میں فوجی کی دعا کیا ہے؟ ربنا. بھئی رکے رہنا خدا کی قسم، لیکن بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج موضوع کسی حد تک ذرا سا آگے بڑھ جائے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. مسلمان سپاہی کی دعا بتلاؤں کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا. حضرت طالوت علیہ السلام جب فوجوں کو لے کے گئے ہیں تو فوجوں کی زبان پہ یہ جملہ تھا، اور قرآن نے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار ہم پر صبر کو نازل کر دے. وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت کر دے، ثابت قدم بنا دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافرین پر غلبہ دے دے. بھائی سننا، پہلا مطالبہ مسلمان سپاہی کا مالک صبر دے دے. دوسرا مطالبہ سپاہی کا مالک ہمارے قدموں کو استحکام دے دے. تیسرا مطالبہ مالک ہمیں کافروں پر غالب کر دے. تو کافروں پر غالب آنے کے لیے میدان میں رکنا ضروری ہے، بھاگنے سے کافروں پہ غلبہ نہیں ہوگا. بھائی سننا، بھائی سنتے جاؤ. یاد رکھو گے نا مسلمان سپاہی کی اس دعا کو جو قرآن مجید نے بیان کی؟ ربنا ربنا افرغ علینا صبرا. بھائی توجہ رہے، توجہ رہے. ربنا افرغ علینا صبرا، مالک ہم پر صبر اتار دے. وثبت اقدامنا، مالک ہمیں ثابت قدم کر دے میدان میں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پہ غلبہ دے دے. جہاں صبر ہوگا وہاں ثبات قدم ہوگا، جہاں ثبات قدم ہوگا وہاں کافر پہ غلبہ ہوگا. بھائی ساری جنگوں میں دیکھا نہ صبر کہیں اور نظر آیا، نہ ثبات قدم کہیں اور آیا نظر، سوائے اس ایک کے جس کے لیے نبی نے آواز دی تھی برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. اب تمہیں حق ہے کہ مجھ سے سوال کرو یہ کیسے کہہ دیا کہ ثبات قدم ایک کے پاس ہے. تو چلو پھر قرآن کی طرف توجہ رہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ساری انسانیت سے اللہ نے کہا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا. اس آیے مبارکہ کو ایک مرتبہ اور سننا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا. بھائی توجہ رہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور ثبات قدم عطا کرے گا. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مدد کرو. جب اللہ کی مدد ہوگی تو ثبات قدم ہوگا. بھائی ثبات قدم سمجھ میں آ گیا؟ رکو گے میدان میں، رکو گے میدان میں، جب تو ثبات قدم ہوگا. شرط ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے. اور اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہیں میدان میں ثابت قدم رکھے گا. طے ہو گئی بات طے ہو گئی نا. بھائی دیکھو یہ آیت میرے نوجوان دوستوں کے ذہنوں تک پہنچ جائے اور محفوظ ہو جائے. ان تنصر اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو تم کو مدد اللہ کی کب ملے گی؟ جب تم اللہ کی مدد کرو گے. اور ثبوت کیا ہوگا؟ ثبوت یہ ہوگا کہ تم میدان سے ہٹو گے نہیں، میدان میں جم کے رہو گے. اب اگر نظر آ جائے کوئی تاریخ میں جو میدان میں جم کے رہا ہو تو وہی اللہ کی مدد ہے اور وہی اللہ کی مدد کرنے والا ہے. پوری تاریخ اسلام میں کوئی نہ ملا. ایک جنگ میں فوج کے سرداروں نے کہا کہ یا علی گھمسان کی جنگ ہونے والی ہے، گھمسان کا رن پڑنے والا ہے. ظاہر ہے کہ سرداروں کے قدم اکھڑ جائیں گے. تو یا علی ایک جگہ معین کر دیجئے کہ آپ وہاں ہو، ہم آ کر آپ سے مشورہ کریں. تو مسکرا کے کہا کہ تم جگہ خود معین کرو، میرے لیے جگہ معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں ملوں گا، کہیں اور نہیں ملوں گا.
समझ गई बात? भाई सुनना, मेरा 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 जुमला याद रखना। बहादुरी की पूरी तारीख इंसानियत में आदम से क़यामत तक अली के अलावा किसी का जुमला नहीं मिला कि जहां मुझे छोड़ के जाओगे वहीं मैं मिलूंगा। तो अली अलामत है सिबात कदम की। और आयत ने कहा कि जो अल्लाह की मदद करे उसे अल्लाह सिबात कदम देता है। तो अली को सिबात कदम इसलिए मिला कि वो अल्लाह की मदद कर रहा था। तो जो अल्लाह की मदद करे, अगर हम उससे मदद मांग ले तो बिदअत कैसे? समझ रहे हो ना? अजीब बरेला है। अब वापस चलो फिर तारीख कुरान की तरफ। मैंने कहा हजरत तालूत की फौज का वो नारा था, रब्बना अफ्रीग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तालूत को जानते हो? अब ये मजमा है, बहुत बड़ा मजमा है। तो अब मैं इस मजमे के वो बुजुर्ग और वो पढ़े लिखे लोग जो तालूत के वाक़े से वाकिफ है उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन नौजवान दोस्तों तक कुरान के इस मैसेज को पहुंचाना चाह रहा हूँ। सूरह बकरा पे सुन रहा, मैं तालूत के वाक़े पे आ गया हूँ और ये तालूत कौन है जरा से तुम्हें बतलाना चाह रहा हूँ। सूरह बकर, दूसरा सूरा कुरान का, आयत का निशान 246 और आगे तक आयतें गई हैं 256 तक, 10 आयतें हैं तकरीबन। अलम तरा, भाई सुनना, अलम तरा इलल मलाए मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा इस कालू ले नबी नहुम इबास लना मलिकन नुकातिल फी सबीलिल्लाह। हबीब, याद करो उस वाक़े को जो यहूदियों में हुआ, बनी इसराइल में हुआ, लेकिन मूसा के बाद हुआ। 3000 साल, आज से 3000 साल पुराना वाक़या कुरान मजीद कोट कर रहा है। ये मैंने कैसे कह दिया 3000 साल? भाई हमसे नबी तक 1500 साल, नबी से ईसा अलैहिस्सलाम तक 500 साल, 2000 साल हो गए, 2000 साल हो गए। और ईसा अलैहिस्सलाम से मूसा तक 1450 साल, 3500 साल हो गए। तो मूसा के बाद का वाकया है तकरीबन 3000 साल पहले। भाई कुरान को ऐसे समझो, कुरान को ऐसे समझो। तो 3000 साल पुराना वाकया कुरान ने बयान किया। हबीब तूने देखा नहीं? तर्जुमा मैंने गलत किया, जानबूझ के गलत किया। अलम तरा, हबीब क्या तूने नहीं देखा? क्या तूने नहीं देखा कि मूसा के बाद बनी इसराइल ने अपने नबी से कहा हमारे लिए एक सरदार मुअय्यन कर दो। हमारे लिए नबी से कहा हमारे लिए एक बादशाह मुअय्यन कर दो, हमारे लिए एक हुक्मरान मुअय्यन कर दो। 3000 साल पहले यहूदी इतना अक्लमंद था कि उसने अपना हुक्मरान खुद मुंतखब नहीं किया, नबी से जाके कहने लगा। समझ रहे हो? भाई सुनना, खुदा की कसम, तुम्हारे सुनने की बात है। अलम तरा इलल मलाए मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा इस काल नबीयुन लहुम। भाई तवज्जो, इस कालू ले नबीयुन लहुम इबास लना मलिकन। कौम आई नबी से कहने लगी, यहूदी कौम नबी से कहने लगी हमारे लिए एक बादशाह मुअय्यन कर दें। ठीक है ना? नुकातिल फी सबीलिल्लाह, उस बादशाह की इताअत में, उसकी सरपरस्ती में हम अल्लाह की राह में क़िताल करेंगे, हम अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। नबी ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह बादशाह मुअय्यन कर दे और तुम जिहाद से भाग जाओ? कहा नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे। आगे कुरान ने कहा कि यही मुतालबा करने वाले जब मैदान जंग में गए तो भाग गए। सुनते जाना, बहुत आगे है, इस वाक़े में बहुत आगे है। लेकिन अब एक दिन भाई तवज्जो रहे, क्या मुतालबा है बनी इसराइल का? हमारे लिए ऐ नबीउल्लाह हमारे लिए एक बादशाह बना दें, यही तो मुतालबा है ना। काल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह कद बअस लकुम
तालूत मलिका, नबी कहने लगा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह बना दिया। मुतालबा था नबी से कि तू बना दे, मुतालबा था कि ऐ नबीउल्लाह बादशाह तू बना दे, लेकिन नबी अपनी हद को पहचानता है। नबी ने खुद बादशाह नहीं बनाया, नबी कहने लगा अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे ऊपर हुक्मरान बना दिया। तो इन्नल्लाह कद बाअसलकुम तालूत मलिका, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा हुक्मरान बना दिया, नबी ने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। तो जो काम नबी न कर सके उस काम की इजाजत आपको किसने दे दी? तारीख कुरान का ये वाक़या तो सुनते जाओ। क़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह बना दिया। तवज्जो रहे, तालूत को अल्लाह ने, मैंने नहीं, नबी कह रहा मैंने नहीं, अल्लाह ने बनाया। अब सुनोगे यहूदियों ने जवाब क्या दिया? अन्ना लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्क मिन्हु व लम युता सातन मिनल माल। भाई ये हमारा बादशाह कैसे हो जाएगा? हम तो खुद बादशाहत के लायक हैं, इसके पास तो कुछ नहीं है। तो यहूदियत की निगाह में गरीब बादशाही के लायक नहीं है, गनी बादशाही के लायक है। दौलत हो, दौलत हो। भाई तवज्जो रहे, मैं तो तारीख कुरान को तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। और अगर ये बात पहुंच गई, खुदा की कसम अगर पहुंच गई, तो मेरा आज का ये सिलसिले फिक्र, मेरा आज का मैसेज पहुंच जाएगा। अन्ना लहुल मुल्क अलैना, ये कैसे हमारा हुक्मरान बन जाएगा? भाई आपने हाथ जोड़ के नबी से कहा था कि एक बादशाह बना दीजिए, नबी कहता है कि अल्लाह ने तालूत को बादशाह बना दिया। आप कहने लगे ये तो गनी नहीं है, गरीब आदमी है, पैसे नहीं है इसके पास, ये कहां से हम पे हुकूमत करेगा? हम तो खुद इस काबिल है कि इसके ऊपर हुकूमत करें। लम योता सातन मिनल माल, इसके पास माल नहीं है। तो यहूदियत की निगाह में हुक्मरानी के लिए माल जरूरी है। भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना, यहूदियत की निगाह में हुक्मरानी के लिए माल जरूरी है। और अब नबी ने जवाब दिया, भाई इसलिए अल्लाह ने इसे बादशाह बनाया कि इन्नल्लाह अस्तफाहु अलैकुम, अल्लाह ने इसे मुंतखब किया है। वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, अल्लाह ने इसे इल्म भी दिया है, ताकत भी दी है। तो जहां तीन चीजें पैदा हो जाएं, अल्लाह का इंतखाब, अल्लाह का दिया हुआ इल्म, अल्लाह की दी हुई ताकत, वही सरदार लश्कर होगा। तो जब सरदार लश्कर के लिए आलिम और बहादुर होना जरूरी है, तो क्या उम्मत के सरदार के लिए जरूरी नहीं होगा? पहुंच रही है? अजीब मरहला फिक्र है, अजीब मरहला फिक्र। इन्नल्लाह अस्तफाहु अलैकुम, देखो लश्कर की सरदारी के लिए कुरान ने 3 शर्तें बतलाई हैं। 3, इन्नल्लाह अस्तफाहु अलैकुम, ये अल्लाह का मुंतखब करता है, बंदों ने इसे मुंतखब नहीं किया। ये एक सिफत है। ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म, अल्लाह ने इसे इल्म दिया है। वल जिस्म, अल्लाह ने इसे ताकत दी है। भाई तवज्जो रहे, बहुत नाजुक मरहले पर तुम्हें लेके आ गया हूं मैं। तो अब जिसमें भी तीनों सिफतें पाई जाएं, अल्लाह का इंतखाब हो, इल्म कमाल पे हो, ताकत कमाल पे हो, वही सरदार लश्कर होगा, कोई और नहीं होगा। ये उसूल जो कुरान में लिखा हुआ है क़यामत तक टूटेगा नहीं। अल्लाह मुंतखब करे, अल्लाह इल्म दे, अल्लाह ताकत दे। अब जब हमने मुस्तफा बंदे को देखा तो गदीर में मेरे नबी ने आवाज दी, अल्लाह मौलाना व अना मौलल मोमिनीन व मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुल मौला। समझ रहे हो? भाई शर्तें 3 हैं, मैंने तो सिर्फ एक शर्त बयान की है। सरदार लश्कर के लिए 3 शर्तें जरूरी हैं। अल्लाह का मुंतखब शुदा हो,
میرا نبی غدیر خم کے میدان میں کہہ رہا ہے اللہ مولانا، ہم سب کا مولا اللہ ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کا مومنوں کا مولا میں ہوں، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، جن مومنوں کا مولا میں ہوں، جن مومنوں کا مولا میں ہوں، اس کا مولا یہ علی ہے۔ تو غدیر خم کے خطبے میں میرے نبی نے کہا میں مومنین کا مولا، علی بھی مومنین کا مولا، تو اب غیر مومن کو مولا ماننے سے تکلیف کیوں ہو؟ پہنچ رہی ہے بات؟ بھائی بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن اب ہم پھر مغرب سے متصل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو 3 شرطیں کیا تھیں؟ یہ پڑھا لکھا مجمع ہے اور ظاہر ہے کہ صاحبان فہم و فکر اس مجمع میں تشریف فرما ہے۔ بھائی وہ 3 شرطیں کیا تھیں جو سردار لشکر کے لیے ضروری ہیں؟ پہلی شرط اللہ منتخب کرے، غدیر میں منتخب ہو گیا۔ دوسری شرط زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، علم میں بھی زیادہ ہو، جسم میں بھی زیادہ ہو۔ بھائی علم میں ہے کون زیادہ امت میں؟ جب نبی پار کے کہے کہ میں ہوں علم کا شہر اور یہ اس کا دروازہ ہے، اللہ کا انتخاب سمجھ میں آ گیا، علم کا سمجھ میں آ گیا۔ اب فقط طاقت ہی سمجھنا چاہتے ہو نا، تو رسول تو نہیں بولا، لیکن احد کے میدان میں فرشتہ چیختا ہوا آیا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ پہنچ رہی ہے بات؟ دیکھو بہت پرانا واقعہ پرانا ہے، لیکن چونکہ قرآن ہر روز تازہ ہے اس لیے واقعہ بھی تازہ ہے۔ بھائی اب میں اپنے سننے والوں کو ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، آیت کی طرف پھر واپس چلو۔ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ نے سردار لشکر کو منتخب کیا ہے۔ زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، علم جانتے ہو، جسم طاقت، اللہ نے اسے علم دیا ہے اور اللہ نے اسے طاقت دی ہے۔ علم کا تذکرہ پہلے ہے، طاقت کا تذکرہ بعد میں ہے۔ طاقت بہت اچھی چیز ہے، شجاعت اور بہادری بہت اچھی چیز ہے، لیکن علم کے بعد، علم سے پہلے طاقت نہیں، علم کے بعد طاقت۔ اس لیے کہ اگر علم ہوگا تو طاقت کے صحیح اور غلط استعمال کو سامنے رکھے گا۔ سمجھے ہو؟ تو اب میں اپنے سننے والوں کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ کہا ایک مرتبہ پھر سننا، ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطتاً فی العلم والجسم، علم پہلے طاقت بعد میں۔ طاقت کی بڑی اہمیت ہے، لیکن طاقت کی اہمیت علم کے بعد ہے۔ علی کی پیدائش کے فوراً بعد 2 واقعے ہیں، علی کی پیدائش کے فوراً بعد علی کی زندگی کے 2 واقعے ہیں۔ خانے کعبہ سے نکلے، محمد کی آغوش میں آئے، قرآن کی تلاوت کی، اور جب ماں اپنے گھر میں لے گئی اور جھولے میں لٹا دیا علی کو تو اجدر چیر دیا۔ قرآن کی تلاوت علم ہے، اجدر کا چیرنا طاقت ہے۔ میرے پاس اب دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ اچھا تو طالوت معین ہو گئے، اب ذرا سا آگے چلو۔ قرآن مجید کا بیان کیا ہوا یہ واقعہ ذرا سا آگے بڑھ جائے۔ طالوت بادشاہ معین ہو گئے، اللہ نے طالوت کو بادشاہ معین کر دیا۔ طالوت اپنی فوج کو لے کے چلے۔ جب طالوت اپنی فوج کو لے کے جا رہے تھے، اچھا یہ طالوت کون ہے؟ اللہ کے منتخب شدہ ہیں، اللہ کا علم دیا ہوا ان کے پاس ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت ان کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگے اپنی فوج سے، لے کے نکلے اپنے شہر سے فوج کو، کہنے لگے اپنی فوج سے ان اللہ مبتلیکم بنہر، دیکھو ہم دشمن تک جا رہے ہیں، راستے میں اللہ تمہارا ایک امتحان لے گا، اور وہ امتحان یہ ہے کہ جب دشمن تک ہم پہنچیں گے تو درمیان میں ایک نہر ملے گی۔ بھائی بہت توجہ ہے، دیکھو بڑا نامانوس واقعہ تمہیں سنا رہا ہوں، لیکن یہ تمہارے کام کا واقعہ ہے، اسے مجھ سے لیتے جاؤ۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، طالوت اپنی فوج سے کہہ رہے کہ راستے میں اللہ تمہارا امتحان لے گا، راستے میں ایک نہر ملے گی، فمن شرب منہ فانہ لیس منی،
اس نہر سے جو بھی پانی پی لے وہ مجھ سے نہیں ہے. وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَهُوَ مِنِّي. جو رہے اور جو نہ پیے وہ مجھ سے ہے. تو منی ہونے کے لیے بھائی پہنچ گئی بات. ظاہر پڑھا لکھا مجمع ہے تو اب میں جملہ تو نوجوان دوستوں کے لیے کہوں گا نا. ان اللہ مبتلیکم بنہر, راستے میں تمہیں ایک نہر ملے گی. اب اس نہر سے جس نے پانی پی لیا لیسا منی, وہ مجھ سے نہیں ہے. وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ, اور جس نے پانی نہیں پیا فَهُوَ مِنِّي, مجھ سے. اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ, بس تمہیں ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے. بھائی توجہ رہے. تو جو طالوت کا حکم نہ مانے, جو طالوت کا حکم نہ مانے, جو امتحان میں کامیاب نہ ہو وہ منی نہیں ہے, اور جو امتحان میں کامیاب ہو جائے وہی منی ہے. تو قرآن نے اصول دے دیا کہ جو امتحان میں کامیاب ہو منی وہی ہوگا. یا رسول اللہ, آپ کہہ رہے فاطمہ بدر منی, علی منی, حسن منی, حسین منی. تو یا رسول اللہ آپ کو یقین ہے کہ یہ امتحان میں کامیاب ہوں گے؟ ارے بھائی یہ میرے نور کا ٹکڑا ہے, یہ کامیاب نہیں ہوں گے تو کیا وہ احمق کامیاب ہوں گے؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے تو کیا وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو منی کے معنی نہیں جانتے؟ سمجھ گئے نا بات؟ بھائی میرا جملہ سننا. تو اب فاطمہ تو بدت منی, فاطمہ کامیاب, امتحان میں کامیاب, ٹھیک ہے نا. رسول نے کہا علی منی, علی کامیاب امتحان میں, ٹھیک. حسن منی, حسن امتحان میں کامیاب. حسین منی, حسین امتحان میں کامیاب. تو یا رسول اللہ آپ تو اس دنیا سے جلدی چلے جائیں گے, آپ کو کیا معلوم کہ یہ کیا کریں گے؟ بھائی سننا خدا صاحب, یہ منی کا لفظ سمجھ لو, منی کا لفظ سمجھ لو, مجھے اجازت دے دو. یا رسول اللہ آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے, آپ کو کیا معلوم کہ یہ لوگ بعد میں کیا کریں گے؟ تو رسول نے منی کہہ کر اپنی پوری رسالت کی سچائی کو داؤں پہ لگا دیا یا نہیں؟ دیکھ رہے ہو نہیں بھائی؟ مقام آل محمد سمجھ میں آ رہا ہے؟ رسول نے ان چاروں کو منی کہہ کر اپنی رسالت کو خطرے میں ڈال دیا. بھائی توجہ رہے کہ اگر یہ خلاف کر جائیں تو منی نہیں, رسول کہہ گیا ہے منی. تو ایک بات طے ہو گئی کہ محمد نے دعویٰ کیا رسالت کا اور آل محمد نے دلیل دی ہے رسالت کو. بس سمجھ رہے ہو؟ رسول کے یہ منی تمہارے ذہن میں رہیں گے نا. اور وہ طالوت کا منی جو امتحان میں کامیاب ہو جائے وہ منی ہے. تو منی ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ امتحان میں کامیاب ہو جانا. کیا بھول گئے؟ دیکھو میں قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں, میں نے حدیث سے کچھ نہیں پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا. یا تاریخ کے ایک دو واقعے پیش کیے اور یا قرآن مجید کی آیتیں. ایک منی قرآن میں اور ہے, یہ تو طالوت کا منی تھا, لیکن ایک کمال کا منی بتلاؤں. بھائی توجہ رہے, ابراہیم نے دعا کی وجنبنی وبنیہ ان نعبد الاصنام, مالک بت پرستی سے مجھے اور میرے بیٹوں کو دور رکھ. تو ابراہیم مشرک نہیں ہو سکتے نا, ممکن نہیں ہے. کل بھی میں نے 3 آیتیں تمہارے سامنے پیش کی تھیں. وجنبنی وبنیہ ان نعبد الاصنام, مالک مجھے میرے بیٹوں کو بت پرستی سے دور رکھ. رب انہن اضللن کثیرا من الناس, مالک یہ بت جو ہیں انہوں نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر دیا ہے. توجہ رہے, توجہ رہے, ابراہیم نے کیا کہا؟ مالک مجھے شرک سے دور رکھ, بت پرستی سے دور رکھ. توجہ رہے, تو ابراہیم کی زندگی کا ایک بھی لمحہ بت پرستی میں بسر نہیں ہوا. اور اب ابراہیم کہنے لگا فمن تبعنی فانہ منی, اب جو میرا مکمل اتباع کرے وہ منی ہوگا. تو
ابراہیم کا منی وہ ہوگا جو کبھی بت پرستی نہ کرے، جو بتوں کو سجدہ کر سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، ابراہیم کا منی نہیں ہو سکتا۔ پھر صحیح گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں۔ تو جو امتحان میں صبر کے کامیاب ہو جائے وہ منی، کیا کمال کی بات ہے۔ جو ابراہیم اور نبی کا، کسی بھی نبی کا مکمل اتباع کرے وہ منی۔ ابراہیم خود امتحان صبر میں کامیاب ہوئے، بیٹے کو تہ تیغ لٹا دیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ابراہیم کا امتحان صبر ہے۔ ابراہیم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ جب اسماعیل کو لٹایا ہے ذبح کرنے کے لیے، بھئی ایک جملے سے مصائب کی طرف جا رہا ہوں، دامن وقت بالکل گنجائش نہیں ہے۔ جب ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تو دیکھو، باپ ہو تو ویسا ہو، بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ جانتے ہو اسماعیل کیا کہنے لگے؟ ایک جملے سے جا رہا ہوں مصائب کی طرف۔ اسماعیل نے کہا، بیٹا ہے نا اسماعیل نے کہا، بابا آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ کہا بیٹے کیوں؟ کہا بابا بات یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا تڑپنا نہیں دیکھ سکتا۔ ذبح کرنے کے لیے ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے تاکہ بیٹے کا تڑپنا نہ دیکھے۔ سلام ہو حسین پر کہ بیٹا برچی کھا کے تڑپ رہا ہے۔ میں نے زحمت دی، پہنچ گئے نا اکبر تک۔ بڑا پیارا بچہ تھا جس کا نام ہے اکبر، خاندان محمد کا بڑا پیارا بچہ تھا۔ ایسا بچہ کہ جب یہ میدان کی طرف جانے لگا ہے تو میرے حسین نے اپنی ریش مطہر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے دعا کی تھی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ۔ مالک تو گواہ رہنا کہ اب لشکر یزید سے لڑنے کے لیے میرا وہ بیٹا جا رہا ہے جو رفتار میں، گفتار میں، بول چال میں، سیرت میں تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ تمہاری آوازیں بلند ہو گئی اور اب میرے پاس واقعاً گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ جب ایک جملہ سنو گے، یہ بچہ جو کربلا کے میدان میں جوان تھا، کبھی بچہ بھی تو تھا نا، اسے پالا ہے شہزادی زینب نے، اور بچپنے میں، اچھا یہ تمہیں معلوم ہے کہ سکینہ رات کو جب اسے نیند آتی تھی تو کہاں سوتی تھی؟ حسین کے سینے پر۔ مقتل لکھتے ہیں کہ یہ بچہ عادی تھا شہزادی زینب کے سینے پر سونے کا۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، کیسی پھوپھی، کیسا بھتیجا، اور شہزادی زینب کو اس بچے سے اتنا تعلق تھا کہ اکبر اگر گھر سے باہر جائیں اور آنے میں انہیں دیر ہو جائے تو یہ بی بی دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر اکبر کا انتظار کرتی تھی۔ پہچان گئے تم نے؟ اکبر کو پہچان لیا۔ ایک مرحلہ آیا، اکبر نے ہاتھ جوڑے اور کہا، بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ دیکھو تمہاری آوازیں بلند ہو گئی ہیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ جملے تمہیں ہدیہ کر دوں۔ بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ حسین بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، اکبر سامنے کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے۔ سنو کہ حسین نے جواب کیا دیا۔ حسین نے اکبر کو سر سے پاؤں تک گھور کے دیکھا اور کہنے لگے کہ اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، میں کیا بیان کروں۔ اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا،
اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ تم کس دل سے اجازت دیتے ہو. اکبر سمجھ گئے کہ بابا ایسے اجازت نہیں دیں گے. ایک مرتبہ اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ دیا. حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے. اکبر تیری صورت میرے نانا سے مشابہ ہے. جا اکبر, جا اکبر, میں نے تجھے اجازت دے دی. رو چکے نا, رو چکے. لیکن اکبر ایک جملہ سن لے بیٹے. حسین کا جملہ سننا بیٹے, ایک جملہ سن لے. میں نے تجھے اجازت دے دی لیکن تجھے تیری ماں نے نہیں پالا, تیری پھوپھی نے پالا ہے. جا اپنی پھوپھی سے اجازت لے لے. تم رو چکے اور اب واقعاً دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, ورنہ میں تفصیلات میں جاتا. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اکبر آئے پھوپھی سے اجازت لینے کے لیے. قاسم کیسے رخصت ہوئے ہیں تاریخ میں ہے. عباس کیسے رخصت ہوئے تاریخ میں ہے. اون و محمد کیسے رخصت ہوئے تاریخ میں ہے. لیکن اکبر کو بیویوں نے کیسے رخصت کیا تاریخ میں نہیں ملتا. بس ایک جملہ ملتا ہے کہ جب اکبر اجازت کے لیے آئے بیویوں نے بال کھول دیے, چاروں طرف سے اکبر کو گھیر لیا اور کہا اللہم ارحم غربتنا, پروردگار ہماری غربت پر رحم کر. ایک جملہ, ایک جملہ, ایک جملہ بس. تم نے گریہ کیا. بیویوں نے اکبر کو گھیر لیا, بال کھولے, کہا پروردگار ہماری غربت پہ رحم کر. راوی کہتا ہے, آخری جملہ سننا, راوی کہتا ہے, اب گریہ کو روک کے سن لو یہ جملہ, کہ خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا, 18 مرتبہ گرا. راوی کہتا ہے کہ پردہ اٹھتا اس لیے تھا کہ اکبر نکلنا چاہتے تھے, اور پردہ گرتا اس لیے تھا کہ کوئی دامن پکڑ کے کھینچ لیتا تھا. اجرکم اللہ. بھائی جملہ تو سنتے جاؤ, جملہ سنتے جاؤ. تم رو چکے نا, رو چکے. دیکھو یہ جملہ پھر سن لو, پھر سن لو کہ 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا. جب اٹھتا تھا تو اکبر نکلنا چاہتے تھے, جب گرتا تھا تو کوئی دامن کھینچ لیتا تھا. تاریخ میں دامن کھینچنے والے کا نام نہیں ہے. اب جو میں کہہ رہا ہوں اپنی ذمہ داری پر, کہ اگر کسی بڑے نے اکبر کو روکا ہوتا تو شانہ تھاما ہوتا. یہ دامن تھامنا بتلا رہا ہے کہ چھوٹی بہن سکینہ جب اکبر نکلتا تھا دامن پکڑ کے کھینچ لیتی تھی کہ بھائیا اپنی بہن کو کس میں جوڑ کے جا.